السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ آج سپریم کورٹ میں دو ایونٹس ہوئے۔ آج صبح نئے عدالتی سال کا آغاز تھا۔ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان اور وکلاء کے نمائندوں نے تقاریر کی۔ ان تقاریر میں شکوے شکایتیں کی گئی اور یوں لگا کہ جیسے ایک طرف سے شکوہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے جواب شکوہ آ رہا ہے۔ دوسرا ایونٹ تھا آج سپریم کورٹ میں صحافیوں کے حقوق سے متعلق کیس کا۔ یہ کیس تو بنیادی طور کے اوپر صحافیوں کے حقوق سے متعلق ہے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ معاملہ اب کسی اور طرف جا رہا ہے اور کچھ ایسی گائیڈ لائنز دی جائیں گی جس سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ کہیں اور بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ کو آج کی جو سب سے پہلے جو صحافیوں کے حقوق سے متعلق کیس ہے اس کا جو آرڈر ہے وہ سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا کہ 4 سالوں میں صحافیوں کے خلاف 27 شکایات موصول ہوئی اور صحافیوں کے خلاف 4 شکایات جو ہیں ان کو ایف آئی آرز میں تبدیل کیا گیا اور اس کے علاوہ 27 میں سے 20 شکایات کو انکوائری سٹیج پر ہی ختم کر دیا گیا۔ ڈی جی ایف آئی اے تمام کیسز کی مفصل رپورٹ جو ہے وہ جمع کروانے کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں یہ بھی کہا ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے بتائیں کہ ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور صحافیوں کے خلاف جو ایف آئی آر آپ درج کرتے ہیں ان کا پروسیس بھی بتائیں، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اب تک کتنی گرفتاریاں ہوئی اور ان کے کیا نتائج اب تک نکلے ہیں، اور رپورٹ میں یہ بھی بتایا جائے کہ صحافیوں کے خلاف عدالتوں میں کتنے کیسز زیر سماعت ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے کو یہ بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ صحافیوں کے خلاف پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ چیئرمین پیمرا بتائے کہ نشریاتی اداروں کے خلاف کارروائی کا طریقہ کار کیا ہے اور کیا پیمرا آرڈیننس کی شک 27 کو آرٹیکل 19 کے تناظر میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیمرا کی جو سیکشن 27 ہے یہ بیسیکلی کسی بھی نشریاتی ادارے کے خلاف اس کی نشریات روکنے کے لیے یا ایک مخصوص پروگرام روکنے کے لیے یہ اختیار یوز ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے چیئرمین پیمرا سے جواب مانگا ہے۔ اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد سے یہ پوچھا ہے کہ 1 سال میں صحافیوں کے خلاف اسلام آباد میں ہونے والے حملوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں، اور آئی جی اسلام آباد کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ 1 سال میں صحافیوں پر حملے کرنے والے کتنے ملزمان اب تک گرفتار ہوئے اور صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق شکایات کی تفصیلات بھی پیش کی جائیں۔ اس کے علاوہ پی ایف یو جی نے بھی اس کیس میں فریق بننے کی درخواست دائر کی ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے، چیئرمین پیمرا اور آئی جی اسلام آباد کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت سے پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیس کی جو آئندہ سماعت ہے اس کی تاریخ فکس نہیں کی، لیکن جب اس کا جو تحریری حکم نامہ آئے گا اس میں ڈیٹ جو ہے ممکنہ طور کے اوپر فکس ہو سکتی ہے، اور یہ بینچ جو ہے جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس کیس میں کچھ اہم آبزرویشن دی گئی، جیسا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے شروع میں کہا کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کیس کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ یہ جو کورٹ کی جانب سے آبزرویشن دی گئی ہیں وہ اس کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ بات کہی۔ تو آپ کو یہ جو اس کیس میں جو آبزرویشن دی گئی جج صاحبان کی طرف سے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ کہا کہ ایف آئی اے پاکستان سائبر کرائم ایکٹ کے تحت صحافیوں کو غیر ضروری نوٹسز جاری کرتا ہے۔ ایجنسی کی جانب سے صحافیوں کو غیر ضروری طور پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے والے ایکشن پہلے لیتے ہیں اور قانون کو بعد میں دیکھتے ہیں، اور ایسے نہیں چلے گا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ آزادی صحافت آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہے۔ آزادی صحافت سائبر کرائم ایکٹ سے ریگولیٹ نہیں کی جا سکتی، اور ایف آئی اے اظہار رائے کی آئینی ضمانت کے اختیار کو بھی کم نہیں کر سکتا۔ ایک موقع کے اوپر جسٹس منیب اختر نے ڈی جی ایف آئی اے سے مکالمے میں یہ کہا کہ ڈی جی صاحب آپ ہر کیس کے ذمہ دار ہیں، جہاں آزادی صحافت کی آئینی ضمانت دی گئی ہے وہیں آئین شخصی وقار کا بھی ضامن ہے۔ اظہار رائے کی آئینی اختیار کے تحت پبلک آفس ہولڈر پر بات تو کی جا سکتی ہے، وہیں دوسری جانب عوامی عہدہ رکھنے والا شخصی وقار کے احترام کا آئینی تقاضا بھی کر سکتا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے یہ بھی کہا کہ اگر منیب اختر ایک یوٹیوب چینل بنا کر کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دے تو کیا یہ بھی پریس کی تعریف میں آئے گا؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ ہم اس کیس میں ایسی گائیڈ لائنز دیں گے جو ریاستی اداروں سمیت تمام صحافیوں پر لاگو ہوں گی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ پریس کی کیا تعریف ہے، اظہار رائے کی کیا تعریف ہے، اور رائے کی یعنی سپیچ کی کیا تعریف وہ ہے یا ہونی چاہیے، اور رائے کس حد تک دی جا سکتی ہے اور اس کو ریگولیٹ کون کرے گا، قانونی اصطلاح مبہم نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کیا ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے،
جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ اظہار رائے کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ پریس کا لامحدود اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر شخص کو اپنی آئینی حدود کا احترام ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں جو صحافیوں پر حملے ہوئے، اس حوالے سے جسٹس قاضی امین نے آئی جی اسلام آباد سے پوچھا کہ اسلام آباد میں 3-4 صحافیوں پر حملے ہوئے، اس پر پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی؟ اس پر آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ اس کی تحقیقات چل رہی ہیں۔ جسٹس قاضی محمد امین نے اس کے اوپر کہا کہ یہ پولیس کی ناکامی ہے کہ دن دہاڑے گولی مار دی جاتی ہے اور ملزمان نہیں پکڑے جاتے۔ آئی جی اسلام آباد نے جواب دیا کہ ہم نے نادرا کو ملزمان کی CCTV فوٹیج بھجوائی ہے، لیکن ان ملزمان کی شناخت نہیں ہو سکی۔ اس پر جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ لاہور میں گریٹر اقبال پارک میں خاتون کو ہراساں کرنے والے 400 افراد کو CCTV فوٹیج کی مدد سے پکڑا گیا، لیکن اسلام آباد میں صحافیوں پر حملے کا ایک بھی ملزم نہیں پکڑا گیا۔ جسٹس قاضی امین نے یہ بھی کہا کہ جب ہتک عزت کا قانون موجود ہے تو سرعام گولیاں مارنا یہ کہاں پہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ناقابل قبول ہے اور صحافی کی ذات کے اناد نہیں، صحافی کی ذات سے اناد نہیں ہے بلکہ اس کی بات سے اناد ہو سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ صحافی حساس امور سر انجام دیتے ہیں، ان کا تحفظ ہونا چاہیے۔ جسٹس قاضی امین نے یہ کہا کہ صحافتی امور کی انجام دہی کے دوران حملہ آئین کے آرٹیکل 19 پر حملہ ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ قانونی رستے موجود ہیں، یہ کوئی بات نہیں کہ اختلاف رائے پر گولی مار دی جائے۔ ایک موقع کے اوپر سمیع ابراہیم جو کہ ایک ٹی وی چینل کے اینکر بھی ہیں، وہ کورٹ میں پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک کیس میں متاثرہ فریق ہوں، مجھے بھی سنا جائے۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے ان پر واضح کیا کہ ہم کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں سنیں گے، اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ہم اس کیس میں ذاتی ایشوز کے بجائے آزادی صحافت کے پیرامیٹرز طے کرنے بیٹھے ہیں۔ سمیع ابراہیم نے یہ کہا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر جسٹس قاضی امین نے کہا کہ آپ کے پاس الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا فورم موجود ہے۔ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ آج صبح ہوئی، اور یہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج نئے عدالتی سال کے آغاز کے موقع کے اوپر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور اس تقریب میں جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان اور وکلاء تنظیموں کے درمیان جو ہے وہ شکوے شکایات ہوئے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بات چیت کی گئی۔ تو آئے آپ کو یہ سناتے ہیں کہ وکلاء تنظیموں کی طرف سے کیا شکوے شکایتیں کی گئیں اور اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کا کیا جواب دیا۔ آج جب فل کورٹ ریفرنس کا آغاز ہوا تو اس موقع کے اوپر وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل تو خرابی صحت کے باعث پیش نہیں ہو سکے، تاہم ان کی جانب سے امجد شاہ جو کہ سینئر وکیل ہیں اور سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل بھی ہیں امجد شاہ، وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اپنی جو ہے وہ نئے عدالتی سال کے موقع کے اوپر تقریر کی۔ امجد شاہ صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ چیف جسٹس سے گزارش ہے کہ عدالتوں کی اہلیت اور کارکردگی میں بہتری لائی جائے۔ عدالت عظمیٰ میں کئی اہم مقدمات زیر التوا ہیں جن کی اب تک ایک بھی سماعت نہیں ہوئی۔ یہ بات قابل ستائش ہے کہ عدالتوں نے سابق وزیر اعظم کے مقدمات کی تو جلد سنوائی کر کے اس کے اوپر فیصلے دیے، لیکن 2 مرتبہ آئین کی پامالی کرنے والے عامر یعنی پرویز مشرف کا مقدمہ آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکا۔ امجد صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہماری عدلیہ مختلف ادوار میں نشیب و فراز سے گزری، ہم عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری کا تاثر قائم کرنے میں ناکام رہے۔ تاثر ہے عدلیہ جمہوری اداروں کو تقویت دینے کے بجائے ان کو کمزور کرنے کی راہ پر چل پڑی ہے۔ منتخب وزرائے اعظم کبھی پھانسی لگ جاتے ہیں، کبھی توہین عدالت کی تلوار ان پر لٹکتی رہتی ہے۔ پاناما کیس میں آئینی حدود کو نظر انداز کر کے اقامہ کی بنیاد پر سابق وزیر اعظم کو نااہل کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ نیب قانون کے ذریعے سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ اور انتظامی کارروائیاں روکنے میں عدلیہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہی۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان کی جب باری آئی تو انہوں نے بھی جو ان شکوے شکایات ہیں، خاص طور کے اوپر جو حال ہی میں وکلاء کی جانب سے پروٹیسٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں، اس کا بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ جواب دیا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے جواب میں یہ کہا کہ ججز تقرری کے معاملے پر بار کونسلز کے صدور کو میں نے متعدد بار دعوتیں دی کہ آئیں مجھ سے اس معاملے کے اوپر ملاقات کریں، اور بار کونسل کے صدور کی جانب سے بتایا گیا کہ وہ پشاور میں ہیں
چیف جسٹس نے یہ کہا کہ میں نہیں جانتا کہ بار کونسل نے یک طرفہ موقف اپناتے ہوئے معاملے کو کیوں اپنایا. ججز تقرری کے معاملے پر ہمیشہ بار کونسلز کی رائے لی گئی اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ بار کونسلز کی ججز تقرری میں احتجاج کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بار کونسلز اور وکلاء کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں. بار کونسلز اور وکلاء ججز تقرری کے معاملے پر آ کر مجھ سے بات چیت اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ اب بھی موجود ہیں. اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ عدالتی سال میں زیر التوا مقدمات میں اضافہ وکلاء کا کورونا کی وجہ سے عدالتوں میں پیش نہ ہونا بھی ہے. اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ وفاقی حکومت کے نمائندہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اس تقریب سے تقریر کی اور ان کا اس اپنی تقریر میں یہ کہنا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ میں خاتون جج کی کمی آدھی آبادی کی نمائندگی سے محروم رکھے گی. اور اس کے علاوہ اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے. آج سے قبل بینچ اور بار کے درمیان اتنی دوریاں کبھی نہیں دیکھیں. اب وکیل ہڑتال کرتے ہیں اور عدالتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. ہڑتال مزدوروں کا ہتھیار تھا جو ناانصافیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا. اب ہڑتال کو ذاتی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ اٹارنی جنرل نے الزام لگایا ہے اور یہ بھی کہا کہ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ میں ایک احتجاج ہوا لیکن ہم نے بردباری کا مظاہرہ کیا. آج سینیورٹی پر ججز کی تعیناتیوں کا مسئلہ تعلقات میں بگاڑ کی وجہ بن رہا ہے. سینیورٹی کی وجہ ججز کی کارکردگی انہیں دیگر سے نمایاں کرتی ہے. ججز کی تعیناتیوں میں شفافیت سے پسند اور ناپسند کے عناصر کو ختم کیا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ جسٹس وقار سیٹھ اور سندھ ہائی کورٹ بار کے زیر التوا درخواستیں جلد نپٹا کر شکوک و شبہات کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. آج نئے عدالتی سال کی تقریب تھی جس میں یہ تقریر بھی کی گئی. تو یہ اب تک کی سپریم کورٹ سے اپڈیٹ تھی. بہت شکریہ.